سیف ابن مالک عبدی قبیلہ عبد قیس سے بصرہ کے باشندے اور حضرت علی علیہ السلام کے دوستدار تھے اور حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ شعیب ابن عبداللہ حارث ابن سری حمدانی جابری کے غلام، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ جمل، جنگ صفین اور نہروان تینوں لڑائیوں میں شرکت کا شرف حاصل کیے ہوئے تھے۔ کوفے کے باشندے تھے، روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ شبیب ابن عبداللہ نحشلی طبقہ تابعین میں سے حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں محسوب ہوتے ہیں اور آپ تینوں لڑائیوں میں شریک ہوئے۔ پھر امام حسن علیہ السلام اور ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور مخصوصین میں سمجھے جاتے ہیں۔ کربلا میں حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ زرغامہ بن مالک تغلبی یہ عمر بن سعد کی فوج کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچے اور پوشیدہ طریقے سے اصحاب امام حسین علیہ السلام میں شامل ہو گئے، یہاں تک کہ حملہ اولا میں منزل شہادت کو پہنچے۔ عامر ابن مسلم عبدی بصری بصرہ کے باشندے اور اصحاب علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں سے تھے، یہ بھی کربلا میں روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ عیاض ابن مہاجر ابن ابی مہاجر جوہنی، ان کا تعلق قبیلہ جوہنیہ سے تھا، وہ صحرائی عرب تھے اور روز عاشورہ حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ عبد الرحمن ابن عبد ربہ انصاری خزرجی یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے حدیث غدیر کے راوی اور شاہد تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے خود ان کو قرآن کی تعلیم دی اور ان کی تربیت فرمائی تھی۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکے سے روانہ ہوئے تھے اور میدان کربلا تک برابر ہم رکاب رہے۔ صبح عاشور انہوں نے بھی حملہ اولا میں درجہ شہادت پایا۔ عبد الرحمن ابن عبداللہ ارحبی طبقہ تابعین میں معزز، بہادر اور جنگ آزما تھے۔ کوفے سے جو دوسرا وفد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا گیا تھا، جس کے ساتھ 53 عرضداشتیں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ارسال کی گئی تھیں، جن میں سے ہر ایک عرضداشت 2، 3 یا 4 دستخطوں پر مشتمل تھی۔ اس وفد میں قیس ابن مسہر سیداوی اور عمارہ ابن مجید سلولی کے ساتھ عبد الرحمن ابن عبداللہ بھی تھے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجا تھا اور عبد الرحمن کو ان کے ساتھ کر دیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد عبد الرحمن ابن عبداللہ کسی نہ کسی طرح کوفے سے نکل کر میدان کربلا میں پہنچے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہو گئے، یہاں تک کہ حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ عبد الرحمن ابن مسعود وہ مسعود ابن حجاج تمیمی کے فرزند تھے۔ باپ بیٹے دونوں عمر ابن سعد کی فوج کے ساتھ آئے تھے اور محرم کی 7ویں تاریخ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام کرنے کے مقصد سے حاضر ہوئے، پھر واپس نہ گئے۔ عبد الرحمن روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ عبداللہ ابن بشر خطمی یہ اور ان کے والد اپنے دور میں میدان جنگ کے زور آزما شہ سواروں میں سے تھے۔ کوفے کا مشہور احاطہ جبانت و بشر انہی کے نام سے منسوب تھا۔ میدان کربلا میں عمر ابن سعد کی فوجوں کے ساتھ پہنچے اور خفیہ طریقے سے اصحاب امام حسین علیہ السلام میں شامل ہوئے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔